نماز پڑھنے کا طریقہ۔ باوضو قبلہ روح دونوں پاؤں کے پنجوں کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ کر کے کھڑے ہوں اور دونوں ہاتھ کان تک لے جائیں کہ انگوٹھے کان کی لو سے چھو جائیں اور ہتھیلیاں قبلہ کو ہوں۔ نیت کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ نیچے لائیں اور ناف کے نیچے باندھ لیں، یوں کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں کلائی کے سر پر ہو اور بیچ کی 3 انگلیاں بائیں کلائی کی پشت پر، اور انگوٹھا اور چھنگلی یعنی چھوٹی انگلی کلائی کے اگل بگل ہو، اور ثنا پڑھیے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، پھر تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں اور آمین کہیں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس کے بعد کوئی سورت یا 3 آیتیں پڑھیں یا ایک آیت 3 آیات کے برابر ہو۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ اکبر۔ اس کے بعد رکوع میں جائیں، رکوع میں پیٹھ بچھی ہو اور سر پیٹھ کے برابر ہو، اونچا نیچا نہ ہو، اور کم سے کم 3 بار سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم کہیں، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، اور اگر اکیلے ہوں تو اس کے بعد ربنا لک الحمد کہیں، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں اور کم از کم 3 بار سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی کہیں۔ اب اللہ اکبر کہتا ہوا پھر سر اٹھائے اور دایاں قدم کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلہ رخ کرے اور بایاں قدم بچھا کر اس پر خوب سیدھا بیٹھ جائے اور ہتھیلیاں بچھا کر رانوں پر گھٹنوں کے پاس رکھے کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے کو جائے اور اسی طرح سجدہ کرے اور 3 بار سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی کہے، پھر سر اٹھائے، پھر ہاتھ کو گھٹنے پر رکھ کر پنجوں کے بل کھڑا ہو جائے، اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے۔ اب صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قرات شروع کر دے، پھر اسی طرح رکوع اور سجدے کر کے دایاں قدم کھڑا کر کے بایاں قدم بچھا کر بیٹھ جائے اور پڑھے التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس میں کوئی حرف کم و بیش نہ کرے، اس کو تشہد کہتے ہیں۔ اور جب کلمہ لا کے قریب پہنچے دائیں ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنائے اور چھنگلی اور اس کے پاس والی انگلی کو ہتھیلی سے ملا دے اور لفظ لا پر انگلی اٹھائے مگر اس کو جنبش نہ دے اور کلمہ اللہ پر گرا دے اور سب انگلیاں فوراً سیدھی کر لے۔ اگر 2 سے زیادہ رکعتیں پڑھنی ہیں تو اٹھ کر کھڑا ہو اور اسی طرح پڑھے، مگر فرضوں کی ان رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ ملانا ضروری نہیں، یعنی
پہلی 2 رکعت میں آپ سورت ملائیں گے ساتھ، لیکن فرض کی دوسری 2 رکعتوں میں آپ سورت ساتھ نہیں ملائیں گے۔ اب پچھلا قاعدہ جس کے بعد نماز ختم کرے گا، اس میں تشہد کے بعد درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید پڑھے۔ درود شریف کے بعد کوئی دعائے معثورہ پڑھے، مثلا رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ پھر دائیں شانے کی طرف منہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے، پھر بائیں طرف شانے کی طرف منہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے۔ یہ طریقہ مذکورہ ہوا امام یا تنہا مرد کے نماز پڑھنے کا۔ مقتدی کے لیے اس میں کی بعض باتیں جائز نہیں، مثلا امام کے پیچھے فاتحہ یا کوئی اور سورت پڑھنا۔ عورت بھی بعض امور میں مستثنا ہے، مثلا ہاتھ باندھنے اور سجدہ کی حالت اور قعدہ کی صورت میں فرق ہے، جس کو ہم بیان کریں گے۔ ان مذکورات میں بعض چیزیں فرض ہیں اور اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، بعض واجب ہیں، اس کا قصدن ترک کرنا گناہ ہے اور نماز واجب الاعادہ ہے، اور ساون ہو تو سجدہ ساو واجب ہے۔ بعض سنت موقدہ کہ اس کے ترک کی عادت گناہ، اور بعض مستحب کہ کریں تو ثواب، نہ کریں تو گناہ نہیں۔